29واں سبق اثرات دعا۔ جس وقت کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کیجیے تو کہنے لگتے ہیں کہ جس وقت خدا چاہے گا امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دوسرا گروہ وہ بھی اظہار نا امیدی کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اتنی جلدی امام تھوڑی ہی آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے روایت کی بنیاد پر ائمہ اطہار علیہم السلام نے بارہا شیعوں کو ظہور کے لیے دعا کرتے رہنے پر تاکید فرمائی ہے اور لوگوں کی دعا کو ظہور کے لیے کاملاً مؤثر قرار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ظہور کے لیے دعا کرتے رہنے اور ظہور کی دعا کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل پر عذاب و سختی بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے 40 دنوں تک درگاہ خداوندی میں گریہ وزانی کیا۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کو دست فرعون سے نجات فراہم کرے، جبکہ 400 سال پورے ہونے میں 170 سال سے صرف نذر کر لیا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم شیعہ بھی اسی طرح تضرع و زاری کرو تو خداوند ہمارے لیے بھی آسانیاں فراہم کر دے گا، لیکن اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو جب ظہور کا آخری لمحہ ختم ہونے والا ہوگا تب بھی آسانیاں فراہم ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار 5252۔ سید محمد تقی موسوی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ بھی روایت سے حاصل ہوتا ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام امور بدیعہ میں سے ہے کہ جس میں پس و پیش کا امکان پایا جائے گا۔ حوالہ ترجمہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 347۔ سید محمد تقی موسوی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں ادریس پیغمبر بھی جب طغیانی حکومت کے سوء قصد سے پریشان ہو گئے تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے غیبت کے دوران ان کے پیرو نہایت تکلیف میں زندگی بسر کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے پیش پروردگار توبہ کیا اور جناب ادریس علیہ السلام کی مدد کا سچے دل سے عہد کیا۔ یہ توبہ و پشیمانی دیکھ کر پروردگار نے جناب ادریس علیہ السلام کی غیبت کا دور ختم کر دیا اور پھر ادریس علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے مقابلے میں آئے ہوئے حاکم ستمگر کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا اور لوگ ان کی اطاعت گزار ہو گئے۔ اسی طرح اگر اس دور غیبت میں زندگی بسر کرنے والے لوگ بھی ایک ساتھ مل کر توبہ کرے اور امام کی مدد کا عہد کرے تو امید قوی ہے کہ خداوند غیبت کے دورانیے کو ختم کر کے آپ کو ظاہر فرما دے گا۔ حوالہ ترجمہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 347۔ مرحوم فقی ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت ساری دعاؤں اور زیارت کے فکروں نیز روایت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت کے ظہور کا امر پروردگار کا حتمی اور نہ بدلنے والا وعدہ ہے، لیکن اس وعدے کے پورا ہونے کا زمانہ امور بدیعہ میں سے ہے جو کہ قابل تعجیل و تاخیر ہے، اور بعض اخبار سے یہ بھی ثابت ہے کہ مومنین کی دعا اگر تمام آداب و شرائط کے ساتھ ہے
تو وہ حتمی طور پر ظہور کی آسانیوں میں مؤثر ہے۔ حوالہ شیواری قائم آل محمد 75۔ ظہور کے دعا کے لیے ائمہ علیہم السلام کی ترغیب اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ظہور کا ایک زمانہ معین ہے، مگر وہ قابل تغیر بھی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ غیبت اسرار الہی میں سے ہے، اور یقینی و قطعی طور پر ظہور کا ایک معین وقت بھی ہے، مگر یہ بات بہر طور ممکن ہے کہ زمانہ ظہور جلدی آ جائے یا دیر ہوتی چلی جائے، اور یہ اعتقاد شیعوں کے اصول نظریہ بدا، لغت میں بدا کے معنی ظاہر اور آشکار ہونے کے ہے، اور اصطلاح اہل تشیع میں ہے کہ تقدیر جو لکھی گئی تھی اس کا بدل جانا اور بدا پر اعتقاد رکھنا، یہ دو حقیقت پر تاکید کرتا ہے۔ ایک خداوند عالم قادر مطلق ہے، مقدرات کے بدلنے پر مجبور نہیں ہے۔ دوسرا، انسان بھی مقدرات کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، بلکہ سعادت کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ اچھے اعمال کر کے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، بدا کے برخلاف بھی نہیں ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ دعا سے متعلق روایت کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام کی اس فرمائش تک پہنچے کہ دعا کرو اور یہ نہ کہو کہ اب تو وقت گزر گیا اور جو کچھ بھی مقدر میں ہے وہی ہوگا۔ حوالہ اصول کافی جلد 2 صفحہ 466، کتاب الدعاء باب فضل الدعاء، حدیث نمبر 3۔ اسی کی توضیح میں علامہ فرماتے ہیں، بدا پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ خداوند سبحان ہر روز کے امور پر قادر ہے، اس لیے جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے۔ اسی لیے قضا و قدر مانع دعا نہیں ہے، کیونکہ لوح میں تغیر ممکن ہے۔ ان سب کے علاوہ دعا خود بھی اسباب قضا و قدر میں سے ہے، اسی لیے دعا کا حکم بھی وہی ہے۔ حوالہ ترجمہ و شرح اصول کافی، جلد 4 صفحہ 21۔ اس کے برعکس مطلب بھی صادق ہے کہ اگر لوگ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے طولانی ہونے اور مسائل غیبت سے بے توجہی کریں گے اور ایک دل و ایک زبان ہو کر ان کے ظہور کی خواہش ظاہر نہیں کریں گے، تو خداوند حضرت علیہ السلام کے ظہور کو آخری وقت پر ہی عیان کرے گا۔ البتہ یہ آخری وقت بھی ممکن ہے کہ کبھی بھی آ جائے، اس لیے ہم کسی بھی موقع پر اس کے مجاز نہیں کہ ان کے ظہور کے لیے وقت کا تعین کر دے۔ اسی لیے وقت کے معین کرنے والوں کی مذمت و تکذیب کی گئی ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سی روایت ہے جو مومنین کو زمانہ ظہور کی نزدیکی کا پتہ دیتی ہے اور ظہور کے دعا سے غافل نہ رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر صبح و شام ظہور کے منتظر رہو۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 52 صفحہ 185۔ امام رضا علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ یعنی امر فرج قیامت کی طرح بطور ناگہانی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ حوالہ کمال الدین، جلد 2 صفحہ 373، باب 35، جلد 6۔
حضرت جواد الائمہ علیہم السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، شذیکاً خداوند متعال ان کے ظہور کے امر کی اصلاح ایک شب میں فرما دے گا۔ حوالہ کمال الدین، جلد 2، 377، باب 36، جلد 1۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ظہور کو نزدیک جانیں، جیسا کہ ہم قرآن کریم کی تعصیح کرتے ہوئے دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، ان کے ظہور میں جلدی فرما کہ وہ لوگ اس کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں۔ ایک دور میں بحرین کے شیعوں پر ایک عجیب اضطراب و پریشانی کا وقت آ پڑا، جس کی بنا پر وہاں کے شیعوں نے اس سرزمین کے ناصبی حاکم سے 3 دنوں کی مہلت مانگی تاکہ امام عصر ارواحنا فدا سے توسل کر کے اپنی مشکل کا حل دریافت کر سکے۔ پہلی اور دوسری رات تک شیعوں کے نمائندے کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکے۔ تیسری رات کی سحر کو محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو امام عصر کے محضر مبارک میں باریابی کی توفیق عنایت ہوئی، جس میں حضرت نے انار کے معمی اور وزیر کے حیلے کی تشریح فرمائی۔ اس واقعے کا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہدی ارواحنا فدا سے سوال کیا کہ آپ نے پہلی اور دوسری راتوں میں ہم پر کرم کیوں نہیں فرمایا، تو امام علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایک ہی شب کی مہلت لی ہوتی تو اسی شب میں اپنے مقصد تک پہنچ جاتے۔ حوالہ دارالسلام عراقی، 92۔ بے شک آپ محافظ و پناہ گاہ ہے، غوث و فریاد رس ہے، مفرج الکروب اور غم و عالم کو دور کرنے والے ہے، مزیل الہم و علم ہے، کاشف البلویٰ اور مصیبتوں کے دور کرنے والے ہے۔ کوئی بھی پناہ گاہ ان سے زیادہ محکم نہیں ہے، نہ ہی کوئی فریاد رس ان سے زیادہ دل سوز و مہربان ہے، اور نہ ہی کوئی مشکل کشا ان سے زیادہ طاقتور ہے، نہ ہی کوئی ہاتھ ان سے زیادہ کریم اور بخشش کرنے والا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خداوند کی بارگاہ میں عرض کریں، وَأَبْدِلْهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 89، صفحہ 251۔ یوسف زہرا علیہ السلام 1167 سال سے ایک ایسے زندان میں ہے جو شیعوں کی غفلت، بشر کی معصیت اور گمراہیوں کے جہل و انکار و الحاد، ہوا پرستی، جاہ طلبی اور دنیا کے طاغوتوں کی گردن کشی سے تعمیر ہوا ہے، کہ جس زندان کے قفل کی کلیدہ خود ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے باہم مل کر ظہور کے لیے دعا کریں۔ بار الہا اہل بیت علیہم السلام کے درمیان زینب کبریٰ علیہ السلام کی طرح کوئی اور مستر ہم نے محرم کی 11ویں رات کے آئینے میں دیکھا ہی نہیں۔ تجھ کو امام عصر ارواحنا فدا کی امہ مظلومہ کی شام غریبہ میں سید الساجدین کے گرد طواف کرنے کا واسطہ، جلے ہوئے خیموں کے قریب بی بی کے ہر والے اور نہر علقمہ تک کی ان کی سعی کا واسطہ، ان یتیموں کے نالے و شیوہ کا واسطہ جو دشمنوں کے تازیانوں کی ضربتوں کھا کر اپنی پھوپھی کے دامن میں پناہ لینے کے لیے
دوڑ پڑتے تھے۔ 61 ہجری کی عاشور کے بعد آنے والی شب میں زینب علیہ السلام کی بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز شب کا واسطہ اور آپ کے رسن بستہ ہاتھوں اور زخمی پیشانی کا واسطہ منتقم آل عبا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پروردگار، یعقوب 40 سال تک اپنے فرزند کے فراق میں گریہ کناں رہے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن آخر کار انہیں جب یوسف کے جمال دل آرا کا دیدار ہوا تو بینائی واپس مل گئی۔ اے معبود، نہ ہمارے پاس یعقوب جیسی معرفت ہے اور نہ ہی ان کے جیسی محبت، ہماری غفلت سے درگزر فرما۔ تجھے مولا کی مادر گرامی قدر حضرت زہرا علیہ السلام کا واسطہ، یوسف زہرا علیہ السلام کو زندان غیبت سے رہائی عنایت فرما۔ خداوند، زمانِ غیبت کی طولانی ہونے کی وجہ سے اور ہمارے مولا سے بے خبر رہنے کی بنا پر ہم سے یقین کو سلب نہ کرنا، اور ان کی یاد، ان کے انتظار اور ان پر ایمان، ان کے ظہور پر یقین، ان کے حق میں دعا کرنے، ان پر درود و سلام بھیجنے کی توفیقات کو ہم سے واپس نہ لے لینا۔ حوالہ مفاتیح الجنان، زیارت صاحب الامر علیہم السلام۔ اللہم لا تسلبنا الیقین لطول الامد یا من یعز من یشاء۔ امام زمانہ علیہ السلام کے قیام سے اہل بیت علیہم السلام اور سچے شیعوں اور مومنین کی عزت و لاج رکھنا۔ یا من یذل من یشاء، ظہور کا فرمان صادر کر کے کافروں اور منافقوں کی ذلت و خواری کو آشکار فرما۔ پروردگار، ہماری بدی کی طرف نگاہ نہ کر، تجھ کو تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے قرآن کی آیتوں کا واسطہ، تجھ کو ناطق قرآنوں کا واسطہ، اسی وقت امام زمانہ ارواحنا فدا کے ظہور کا حکم صادر فرما دے۔ اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور باقی مانندہ غیبت کو حرمت آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں ختم کر دے، اور انا بقیت اللہ کی خوبصورت آواز کو کائنات کے گوشے گوشے میں نغمبار کر دے۔ والسلام، سید لیاقت علی۔